بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں اقتدار کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے اقتدار ایک جنگ ہے، اقتدار ایک نشہ ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کبھی کبھی انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ہم نے دیکھا کہ اقتدار کے حصول کے لیے بھائی نے بھائی کو مار دیا، باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا۔ پرانے وقت تھے، آمریت تھی، بادشاہت تھی۔ موجودہ دور میں اگر خالصتاً میں بات کروں اس وقت ایک سابقہ وزیر اعظم کی جن کا نام عمران خان ہے، ان کا تذکرہ کروں اور پھر اس حوالے سے اقتدار کے نشے پہ اگر کوئی روشنی ڈالوں تو انتہائی دکھ کے عالم میں چلا جاتا ہوں۔ دیکھیں، وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب ایک ہمارے قومی ہیرو تھے، بہترین ایک کرکٹر تھے۔ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، جہاں جاتے تھے ان کو پیار ملا لوگوں کا۔ کینسر ہاسپٹل کے لیے انہوں نے موو چلائی۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس راولپنڈی میں سابقہ آباد میں جب وہ آئے تو اسکول کی بچیوں نے اپنی بالیاں تک اتار کے ان کو دیں۔ ایک ٹرسٹ تھا ان کے اوپر، عوام کا ایک والہانہ اعتماد تھا کہ عمران خان ایک اچھے انسان ہیں، اچھے کرکٹر تھے، ایک اچھا کاز لے کے آئے، کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ لوگوں نے تعاون کیا۔ پھر وہی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بننے کے لیے گراؤنڈ میں نکلتے ہیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ سب سے پہلے وہ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے ان کے کازز میں ان کا ساتھ دیا ہوتا ہے، جن جن لوگوں کی ماضی میں وہ پذیرائی کیا کرتے تھے، انہی لوگوں کو سب سے پہلے انہوں نے ڈسنا شروع کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے کیسے انہوں نے اس جنگ کو جیتا اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہوئے۔ اب وزیر اعظم بننے کے بعد ناظرین تقریباً 4 سال انہوں نے گزارے۔ اس کے بعد انہیں سم ہاؤ اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ ایک جمہوری انداز میں، ایک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ اقتدار سے الگ ہو گئے۔ اب اقتدار سے الگ ہونے کے بعد وہ جیسے ایک نشے کی حالت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جیسے نشے میں ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی عزت نفس کیا ہے، اس کا لوگ کس اینگل سے اس کو اسیس کرتے تھے اور اب کیسے کر رہے ہیں، وہ شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ماڈرن نظام حکومت جو دنیا میں رائج ہے، اس میں بادشاہی اسٹائل تو نہیں آ سکتا۔ آپ کو فیکچول گراؤنڈز کے اوپر کھیلنا پڑتا ہے اور فیکچول گراؤنڈز پہ ہی اپنی کوشش کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو کوشش ہے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسے اینگل سے اس اقتدار کی ہوس میں جیسے کسی نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خود غرضی کا مظاہرہ عروج پر ہے۔ اپنی اہلیت کو جسٹیفائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہی اس پورے پاکستان میں ایک فرد واحد ہے جو سارے مسائل کا حل عوام کو دے سکتے ہیں. ایسا کرنے سے بے شمار دفعہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. پروپیگنڈا کی سیاست جو عمران خان صاحب نے کھیلی، اس کی کوئی نظیر پاکستان کی سیاست میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی. جس طریقے سے اصولوں کا جنازہ انہوں نے نکالا، میں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے کبھی. اس سے پہلے بھی کچھ وزرائے اعظم رہے ہیں جو بار بار بھی بنے ہیں، لیکن جس ڈٹائی کا عالم عمران خان صاحب میں پایا جاتا ہے، جس بے صبری کا عالم عمران خان صاحب کی باتوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اپنی ان عزائم کی تکمیل کے لیے جس عجیب طریقے سے کارڈ انہوں نے کھیلے، عوام کو گمراہ کیا، معصوم لوگوں کو ڈی ٹریک کیا، لڑائی جھگڑوں کی طرف انہوں نے اپنی تگ و دو جاری رکھی، اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، عدالتوں سے من پسند فیصلے لینے کی کوشش کی. پورے ملک کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں سب کو چور ڈاکو کہنا شروع کیا. اپنی عزت نفس جو ہے اس کو بھی مجروح کیا. اگر یہی سب کچھ کر کے آپ ایک دفعہ اقتدار سے نکل کر دوبارہ اقتدار میں جانے کے لیے یہی سب کچھ اگر آپ نے کرنا ہے، تو میں کہوں گا یہ شخص کسی نشے میں مبتلا ہو چکا ہے. کیونکہ اگر انسان میں اہلیت ہو، اگر فرسٹ ٹائم جب اس کو چانس ملا اس میں وہ کچھ ڈیلیور کر سکا، کچھ کمی بیشی رہ گئی، اس میں اہلیت ہے، تو میرا خیال ہے اس کے کھیلنے کے کارڈ ذرا مختلف ہوں گے. وہ یو ٹرن کا بادشاہ نہیں بنے گا، وہ روزانہ جھوٹ کے پلندے مارکیٹ میں نہیں پھینکے گا، وہ مسٹر پرفیکٹ ہونے کے دعوے نہیں کرے گا. عقلی کل تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہر قسم کا نالج اور ہر قسم کا ایکسپیرینس، ہر قسم کے مسائل کا حل صرف میرے پاس ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ایک نشئی ہے. کیونکہ عقل کل تو صرف اللہ کی ذات ہے. غلطیاں کوتاہیاں تو سب سے ہوتی ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. 2 دفعہ وہ سیٹ سے اترے، تیسری دفعہ پھر وزیر اعظم بنے. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پھر وزیر اعظم بن جائیں، لیکن انہوں نے اقتدار چھن جانے کے بعد دوبارہ اقتدار لینے کے لیے اس گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کیا. دکھ سے کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے چاہنے والے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، سب کی دل سے قدر کرتا ہوں. کس حیثیت میں؟ بحیثیت ایک سیاسی کارکن. ہر سیاسی کارکن کو دوسری جماعت کے سیاسی کارکن کی عزت کرنی ہوگی، تبھی جمہوریت چل سکے گی. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں ہماری عزت کرنی چاہیے. اختلاف تو حسن ہے جمہوریت کا. اگر کسی بات کے اوپر ہم ایک نہیں بھی ہو سکتے، مسکرا کے بھی ہم اٹھ کے جا سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف جھوٹ، پروپیگنڈا یا نفاق میں ہے. خدا کی قسم اگر مجھے موقع ملے کسی بھی کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی تو بہت بڑی بات ہے، کسی بھی مقام پہ پہنچنے کا مجھے موقع ملے اور اس کے لیے مجھے کہا جائے یا میرا دماغ مجھے یہ کہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے میں دھونس کا استعمال کروں، پریشر کا استعمال کروں، جھوٹ بولوں، غلط پروپیگنڈا معاشرے میں دوں، لوگوں کو، بچوں کو
غلط طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انہیں غلط قسم کی گائیڈنس دوں، خدا کی قسم میں اس کرسی پہ لعنت بھیجوں گا۔ کتنی زندگی ہے انسان کی۔ عمران خان صاحب، اللہ پاک آپ کو خیر خیر سے رکھے، کتنے سال جی لینا ہے آپ نے، اور ایسی مثال نہ چھوڑیں، ایسی مثال نہ بنے کہ کل لوگ آپ کو ایک عجیب نام سے پکاریں کہ آیا تھا ایک شخص بڑے بڑے جھوٹے دعوے لے کر 4 سال بیٹھا رہا، ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد جب اترا پھر نئے طریقے سے شروع ہو گیا کہ میں ہی ہوں وہ سب کچھ جو سب کچھ کروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بے صبرے نہ ہوں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ کہیں ایسی شارٹس کھیل جاتے ہیں جو بعد میں آپ سے سنبھالی نہیں جاتی، اور اس کے بعد آپ کنفیوز ہوئے، پوری قوم نے دیکھا، آج پوری قوم جان چکی ہے کہ آپ جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، شاید اس کے اوپر آپ کا اپنا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ایک دن آپ اور بات کرتے ہیں، دوسرے دن آپ اور بات کرتے ہیں۔ ماضی میں جن لوگوں نے شاید آپ کو اٹھا کے کسی جگہ بٹھایا وہ بھی برے، جس کسی نے آپ سے نیکی کی وہ بھی برا، جہانگیر ترین آپ کا اپنا تھا وہ بھی برا، جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا وہ برا ہوتا چلا گیا، اور جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے بس وہی اچھا ہے، خواہ وہ عدالت ہے، خواہ وہ کوئی ادارہ ہے۔ ایسے نہیں، یہ آپ کے ذاتی شوق ہیں، آپ ان شوقوں کو اپنے پاس رکھیں۔ آج پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے۔ نواز شریف کیا ہے وہ جانتے ہیں، عمران خان کیا ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں، کوئی اور جماعت ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان کے لوگ اب بے وقوف نہیں ہیں، وہ سوچ بندی کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کو اچھے فیصلوں کے لیے آپس میں مشاورت کرنا ہوگی۔ کوئی بھی پرسن اے یا بی اگر کسی قسم کی کوئی کال دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، خدا را اپنے سے ایک دن بڑے کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیجئے، اپنے ماں باپ سے پوچھئے، اپنے اڑوس پڑوس سے پوچھئے، ماضی کے کسی استاد سے پوچھئے کہ یہ جو بات موصوف یہ کر رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے کا دور ختم ہو گیا۔ پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔